پاکستان کا نفرت انگیز تقاریر کے خلاف اقوام متحدہ سے عملی اقدام کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا اجلاس سے خطاب۔ کہا نفرت انگیز بیانیے عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ اسلاموفوبیا میں اضافہ انتہائی تشویشناک ہے۔ نفرت مذہبی ہو یا نسلی، صنفی ہو یا قومی، روکنا ناگزیر ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نفرت پھیلانے کا ذریعہ بن چکے۔ اسلاموفوبیا کے خلاف UN کے خصوصی ایلچی کی تقرری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مشرق وسطی میں اضافی صلاحیتیں تعینات کرنے کا حکم دیا۔ امریکی وزیر دفاع کہتے ہیں امریکی فورسز کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ اضافی تعیناتی کا مقصد خطے میں ہماری دفاعی پوزیشن کو بڑھانا ہے۔ امریکہ نے ملٹری ریفیولنگ جہازوں کی بڑی تعداد مشرق وسطی بھیجی۔ مشرق وسطی میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کی بھی نقل و حرکت۔ امریکہ کا مقبوضہ بیت المقدس میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان۔ چین نے بھی اپنے شہریوں کو فوری طور پر اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ کہا چینی شہری زمینی راستے اردن منتقل ہو جائیں۔ ایران کا اسرائیل پر ہائیبرڈ میزائلوں اور ڈرون سے حملہ۔ ایفا کی آئل ریفائنری کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ 3 ملازمین بھی ہلاک۔ اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آپریشن صبح صادق سوم کے تحت حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کے مشیر بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی کا کہنا ہے کہ تہران پوری طاقت سے طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ضرورت پڑنے پر جدید اسلحہ جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ جنرل واحدی نے ایران کے پاس میزائلوں کے ذخائر میں کمی کے تاثر کو بے بنیاد قرار دیا۔ تبریز میں اسرائیل کا ایک اور F-35 طیارہ مار گرایا گیا۔ اسرائیلی حکومت نے ملک بھر میں ہنگامی صورتحال میں 30 جون تک توسیع کر دی۔ ایران کا اسرائیل پر سائبر حملہ۔ موبائل فونز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی شہریوں کو پناہ گاہوں میں جانے اور ایندھن ذخیرہ کرنے کے پیغامات موصول۔ امریکی صدر کا G7 ممالک کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط سے انکار۔ ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا میں ہونے والے اجلاس کو ادھورا چھوڑ کر اچانک واشنگٹن واپس۔ G7 ممالک کا اعلامیہ اختلافات کا شکار ہو گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ایران کے پاس کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ اعلامیے میں ایران اسرائیل کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا پر ٹرمپ نے تہران کو فوری طور پر خالی کرنے کی پوسٹ کر کے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا سب کو چاہیے تہران سے فوری طور پر انخلا کریں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران سے کہا تھا نیوکلیر ڈیل پر دستخط کر دیں، انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ ایران کسی صورت نیوکلیر ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ اسرائیل کی ایران پر جارحیت جاری۔ تازہ حملوں میں تہران کے مشرق میں زوردار دھماکے۔ اس سے قبل ہونے والے حملوں میں صہیونی افواج شہری عمارتوں، میڈیا ہاؤسز، اسپتال اور عام آبادی کو نشانہ بناتی رہی۔ حملوں میں ایرانی ٹی وی کے کئی ملازمین شہید۔ اسرائیلی فضائیہ نے مشرقی اور مغربی تہران میں سویلین آبادی پر حملے کیے۔ صہیونی فورسز کی تازہ کارروائیوں میں تہران کی سوا ہائی وے، کرمانشاہ میں فارابی اسپتال اور علام میں فائر اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران کے قریب قم ہائی وے کو اسرائیلی طیاروں نے نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے تہران، حیفا، مشہد، اصفہان سمیت کئی اہم شہروں کو نشانہ بنایا۔ ایران کی حساس بارڈر جوہری تنصیبات پر بھی میزائل داغے گئے۔ صہیونی حکومت نے مغربی صوبہ ایلام کے شہر موسیان میں میونسپلٹی کی فائر بریگیڈ کی عمارت پر سفاکانہ حملہ کیا۔ ایران پر اسرائیل حملوں میں 220 سے زائد افراد شہید ہو چکے۔ حملوں میں شہید ہونے والوں میں 90% عام شہری شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم کا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو نشانہ بنانے کا اشارہ۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں نتنیاہو نے کہا کہ آیت اللہ خامنئی کے قتل سے ایران اسرائیل تنازع بڑھے گا نہیں بلکہ ختم ہو جائے گا۔ ایران اس جنگ میں اسرائیل کو نیوکلیر وار کے دہانے پر لانا چاہتا ہے اور دعویٰ کیا کہ اسرائیل اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ایرانی سفیر کی ملاقات۔ اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ پاکستان کا ایران سے اظہار یکجہتی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی قوم ایرانی شہداء کے لواحقین کے غم میں شریک ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کا ساتھ دیا۔ اسرائیلی حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ وزیراعظم نے ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطے کا بھی ذکر کیا۔ پاکستان جنگ کے لیے نہیں امن کے لیے ایٹمی قوت بنا۔ قائد نون لیگ نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ آج ایٹمی طاقت ہے۔ ایران پر حملہ کون سی انسانیت ہے؟ ایران کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ شہباز شریف اور مریم نواز نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان مشکلات سے باہر نکلتا نظر آ رہا ہے، پہلے تو صرف تنزلی تھی۔